السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب عز و جل وعلا ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں قرآن اور حدیث کو فہم سلف صالحین کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل وعلا ہمیں نفسانی خواہشات سے بچائے اور ہمیں کتاب اور سنت کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح بخاری کا درس اور صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی کئی سارے ابواب اور کئی سارے چیپٹرز آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے پچھلی اپنی گفتگو کے اندر صحیح بخاری سے کتاب التفسیر شروع کی ہے، اور تفسیر کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری روایات کو جمع کیا ہے، اور امام بخاری نے بہت سارے ابواب کو جمع کیا ہے، جس کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا صحیح بخاری کے اندر روایت پیش کرنے کے اسلوب کے کیا معنی ہیں، آپ کے کون سے اسلوب ہیں، کن اسلوب کے تحت جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو ہے کتاب و تفسیر کے ابواب کے تحت ترجمۃ الباب کے تحت احادیثوں کو جمع کیا ہے۔ بس اوقات تو ایسا ہو گیا کہ بڑے بڑے لوگوں کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے باب اور حدیث کو پیش کرنے میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے الجھاؤ کا شکار رہا۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کر دی، اور الحمدللہ علماء حق نے ان کی ان باتوں کا جواب بھی دیا ہے۔ علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے نام سے ایک ضخیم جو ہے وہ شرح لکھی ہے۔
صحیح بخاری کے حوالے سے بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، اور ہمارے ناقص علم کے مطابق جو ہے تقریباً 250 سے زیادہ بخاری شریف کی شروحات لکھی گئی ہیں. اور آپ یقین جانیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسلوب کو سمجھنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمۃ الباب کے مطابق حدیث کو سمجھنا ایک بڑا گہرا علم ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے بسا اوقات ابواب کے اوپر اور حدیث کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو ہے اپنی جو ہے وہ زبانیں دراز کی ہیں، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اسلوب کو سمجھ نہیں سکے. وَمِنْهُمْ ملا علی قاری حنفی، ان میں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ بھی ہیں، اور ان میں علامہ عینی حنفی بھی ہیں. علامہ عینی حنفی کون ہیں؟ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے تالیف کیا ہے صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے نام سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح لکھی حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری، تو انہی کے دور کے اندر انہی کے ہم عصر ہیں علامہ عینی. اور آپ یقین مانیں اگر آپ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی کی آپ عمدۃ القاری پڑھیں گے تو بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری سے بہت ساری چیزیں اٹھائی ہیں. یعنی اگر فتح الباری ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر نہ لکھتے تو غالباً علامہ عینی بھی جو ہے وہ عمدۃ القاری نہ لکھ پاتے. یہ مقد حقیقت ہے. اچھا خیر، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بخاری شریف کے ابواب اور حدیث تفسیر کے اندر بسا اوقات امام بخاری کا کچھ عجیب اسلوب ہے. نعم، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے بخاری کی ابواب اور حدیث کے حوالے سے اس کے اوپر بہت ساری کتب تحریر کی گئی ہیں کہ بخاری شریف کے اندر باب بسا اوقات کیا ہوتا ہے اور حدیث کیا ہوتی ہے. اور کئی بے شمار لوگ، یعنی منہم امیون، ان میں امی لوگ بھی ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جن کو کچھ بھی نہیں پتا، الف کا بے بھی نہیں پتا، وہ بھی اعتراض کرتے ہیں. اور انہی اعتراض کرنے والوں میں معترضین کے اندر جو ہے علماء بھی ہیں. اب علماء کی دو نوعیتیں ہیں. کچھ علماء تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری پر جو ہے صرف مذہبی یا مسلکی تعصب کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض علماء کا جو اعتراض ہوتا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ علمی اعتراض ہوتا ہے. اور یہ اعتراض متقدمین میں بھی ہوا ہے اور مؤخرین میں بھی ہوا ہے. لیکن میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو صحیح بخاری کے اندر جتنی بھی روایات ہیں، یعنی وہ روایات کہ جن کو امام بخاری نے صیغہ جزم سے روایت کیا ہے، اپنے اصول کے اندر روایت کیا ہے، ان روایات کے اندر، ان احادیث کے اندر صرف 200 کے قریب روایات کے اوپر کچھ اعتراض ہے، اور وہ اعتراض بھی فنی اعتراض ہے، صحت پر نہیں ہے. تو اب جن روایات پر اعتراض نہیں ہے ان سب کو جو ہے سب پر اجماع ہے، اور جن پر اعتراض ہے ان کو کم از کم تلقی بالقبول حاصل ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بسا اوقات کوئی شخص اگر باب کو اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ پھر اعتراض کر دیتا ہے. بہت سارے علماء نے، اہل علم نے اعتراض کیے ہیں، اور میں ان کے اعتراضات کے جوابات دوں گا، کیونکہ کتاب و تفسیر کے اندر بھی بہت سارے ایسے مقامات آئیں گے کہ جہاں پر اس قسم کے جو ہے وہ اعتراض ہمارے سامنے آئیں گے. باب کیا قائم کرتے ہیں، حدیث کیا لاتے ہیں. میں اس کی مثال آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں دوں گا. لیکن میں امام بخاری کا اسلوب سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سمجھنے کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کہ جب کوئی بات نقل کرتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ بڑی آسانی سے سمجھ جائے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باب قائم کیا ہے کہ رات کا قیام لمبا ہونا، قیام اللیل جو ہے اس کا طول ہونا، بڑا لمبا ہونا. اور ذیل میں حدیث پہ پیش کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک سے اپنے منہ مبارک کو صاف کرتے ہیں. یشوب فاہ بالسواک، آپ نے جو ہے اپنے منہ مبارک کو جو ہے
جو ہے وہ مسواک سے صاف کیا. حدیث کے اوپر باب جو ترجمۃ الباب ہے وہ قائم کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رات کا قیام بڑا لمبا ہے. آپ کا رات کا قیام بڑا لمبا ہے. جیسے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی مکمل کر لی, سورہ آل عمران شروع کی مکمل کر لی, سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی مکمل کر لی. تو آپ اندازہ کریں کہ سورہ بقرہ کی آپ آیتیں دیکھیں, سورہ بقرہ کی 280 سے زیادہ آیات ہیں. اور اسی طرح سے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ آل عمران کی آیتیں دیکھیں 200 آیتیں ہیں, سورہ نساء دیکھیں 150 آیت سے زیادہ کے قریب لگ بھگ ہے. تو اتنی ساری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندر جو ہے وہ قیام کے اندر پڑھی. تو اب یہ لوگ اب جو اعتراض کرتے ہیں ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اور انہوں نے یہاں پر اعتراض کیا ہے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی باب کیا قائم کر رہے ہیں اور حدیث کیا قائم کر رہے ہیں. عزیز دوستوں, اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام بخاری نے اس حدیث پر یہ باب عنوان قائم کیا ہے کہ رات کا قیام کا جو ہے وہ لمبا ہونا, اور حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام جب نماز کے لیے اٹھتے تو آپ مسواک بہت دیر تک کرتے تھے. تو محدثین نے اس پر تطبیق یہ دی ہے, اور آپ بڑی غور سے سنیے گا, جو طالب علم سن رہے ہیں اس کو بڑی غور سے سنیے گا. تو محدثین نے اس کے اندر تطبیق یہ دی ہے کہ بھئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک کرنا اتنی دیر تک ہوتا تھا, اتنی دیر تک, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے پھر رات کا قیام کتنا لمبا ہوگا. یہی مراد امام بخاری کی باب کے ضرور حدیث کے ذریعے ہے. تو اس طرح کے بہت سارے ابواب امام بخاری کے, بہت سارے ترجمۃ الابواب امام بخاری نے قائم کیے ہیں جو اکثر لوگ اس کی منشا کو نہیں سمجھ سکے. نعم. تو اب کتاب و تفسیر کے حوالے سے ہم آتے ہیں, اور میں آپ کے سامنے زبردست بات بتاؤں گا. علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی میں آج ہی کی گفتگو میں ذکر کروں گا, لیکن چند باتیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ذہن میں رکھے کہ صحیح بخاری کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھے کہ صحیح بخاری کے اندر جو اصول میں روایت نقل کی گئی ہیں وہ کوئی روایت جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. اور یہ باقاعدہ اگر آپ پڑھیں گے, یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ ہے علوم الحدیث جو ہے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے علوم حدیث کتاب, بڑی زبردست قسم کی یہ کتاب ہے. میں ریکمنڈ کروں گا ہمارے ساتھیوں کو کہ جو کوئی شخص بھی اگر جو ہے وہ کتاب پڑھنا چاہتا ہے علوم حدیث کے حوالے سے تو وہ ابن صلاح کی جو ہے علوم الحدیث پڑھے, اور اسی طرح سے جو ہے دیگر کتابیں جو علوم حدیث پر ہیں. انشاءاللہ میں کبھی آپ کے سامنے علوم الحدیث کی جو ابجد جو کتابیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھنے کے بعد ہم اس لائق ہو سکتے ہیں کہ علوم حدیث کے اندر ہم اس فن کو جان جائیں, وہ تقریباً 20 سے 22 بڑی بڑی کتابیں ہیں. جس کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو ہمارا جو قسط وار جو پروگرام چل رہا ہے کتابوں کے تعارف میں, تو ہم انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر آپ کو علوم حدیث کے حوالے سے ان کتابوں کے تعارف کروائیں گے. وباللہ توفیق. نعم. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں سامنے لاتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیں کہ کبھی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کسی خاص مناسبت کی بنا پر ایک سورت کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے دوسری سورت کے الفاظ بھی ذکر کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر سورۃ قرآن مجید سورہ نساء میں فرمایا وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے. اور اس کی لغوی تشریح کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 35ویں نقل کر دی تشریح کرنے کے لیے, لغوی تشریح کرنے کے لیے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبب نزول کی تعین کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے دے. سورہ قصص سورہ نمبر جو ہے یہ 28 ہے, اور آیت نمبر جو ہے یہ 56 ہے, 56 ہے. تو یہاں پر اس کے متعلق حدیث نمبر 4772 کی طرف اشارہ کر دیا, 4772 کی طرف اشارہ کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. یعنی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی تفسیر وہاں پر ہے. کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر جو ہے سورہ مریم کی آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نہیں اترتے اے نبی علیہ السلام مگر آپ کے رب کے حکم سے. اب اس کا مفہوم کیا ہے, یہاں پر تعین نہیں ہو رہا. امام بخاری نے اس کا تعین 4731
حدیث رقم الحدیث ہے، اس نمبر کے اندر جو ہے امام بخاری نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کیونکہ آیت کے پیچھے کانٹیکس کے اندر جمع متکلم کا صیغہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں اترتا مگر آپ کے رب کے حکم سے، تو اس کا مل مرادو فی ہذی آیہ، فی ہذی آیہ مل مراد، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر؟ تو امام بخاری نے اشارہ کیا ہے الی ھذا، اس کی طرف۔ حدیث نمبر 4771 حدیث 400 جو ہے 31 حدیث نمبر 4731 رقم الحدیث ہے، وہاں پر اشارہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے جبریل امین کا، بہت دیر کے بعد آئے تو جبریل امین کو کہا کہ اے جبریل میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تو جبریل السلام نے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے اذن سے نازل ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے آپ کی طرف وحی لے کر نازل نہیں ہوتے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ امام بخاری کے مختلف اسلوب ہیں، تو ان اسلوب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بسا اوقات حدیث پیش کرتے ہیں، شان نزول کی کہیں اور ذکر کر دیتے ہیں، اشارہ اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضروری نہیں ہے کہ تفسیر کے مطابق، جیسے آیت کوئی پیش کر دیتے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کے مطابق اس کے متعلقہ کوئی بات کریں، ہو سکتا ہے اس کے متعلقہ کوئی فضیلت کے اوپر تفسیر کے کوئی تحت حدیث لے آئیں، یا اس کے لفظی مطابقت کے لیے کہ اس لفظ کے ساتھ کوئی مسئلہ کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے مطابقت کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کوئی حدیث پیش کر دیں۔ تو یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو ہے وہ جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا، تبھی ہم کتاب التفسیر کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ نعم، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاتحہ، اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سورہ فاتحہ کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک فضیلت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی سعید بن معلى رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه۔ اللہ اکبر۔ یہ فرنٹ کا کیمرہ آن ہے، آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں بائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، لیکن اللہ کی توفیق سے میں اپنے دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، غلط فہمی کو پیدا نہ کیجیے گا۔ نعم، سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنت اصلی فی المسجد، کنت اصلی فی المسجد، نماز پڑھ رہا تھا میں مسجد کے اندر، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز لگائی، فلم اجیبہ، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا، کیونکہ ذہن میں یہ تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے میں کیسے اللہ کے نبی سے جواب دوں، تو فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنت اصلی، اللہ اکبر، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، الم یقول اللہ عز وجل استجیبوا للہ ولرسولی، استجیبوا للہ ولرسولی اذا دعاکم، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا جس کا ذکر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کے اندر اور آیت نمبر 24 میں ہے؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا، استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم ویحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز لگائیں، تمہیں پکاریں، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے آؤ۔ کیا تم نے یہ پڑھا نہیں ہے؟ تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم نماز کو مکمل کر دیتے، نماز توڑ دیتے۔ اب اس کے اندر حنفیہ کا اور شافیہ کا اور حنابلہ کا اس کے اندر اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی نبی وسلم کے دور میں اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اور ان صحابی نے جو ہے اس نماز کو توڑ دیا، نفلی نماز کو توڑ دیا، تو اب کیا ہوگا اس پر؟ کیا ان کی نماز فاسد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ راجح قول کے مطابق نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب میرے رب کا حکم کسی بات پر ہوتا ہے تو اس پر فاسد کا حکم نہیں لگے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز دے تو تمہیں چاہیے کہ تم جواب دو۔ اب یہاں پر ایک جلیل اور ایک زبردست قسم کا نکتہ ہے، بہت مفید، مہمت جدا، بہت اہمیت کا حامل نکتہ ہے، اس کو یاد کر لیں
اور بڑا ہی لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قرآن وحی کے ذریعے، قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا، آپ نے آواز لگائی سعید بن معلّہ وهو يصلي في المسجد وبعد ذلك وقال يا رسول الله كنت في المسجد وكنت اصلي وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ نے فرمایا الم یقل اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو تم ان کی بات کو قبول کرو؟ یہ آیت اتری، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرط دیا کہ اگر امت میں کوئی بھی شخص نماز پڑھ رہا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے تمہیں کسی بھی کام سے، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پکار پر لبیک کہنا ہے۔ اب یہاں سے دفاع حدیث کا کتنا بڑا پہلو نمایاں ہوتا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس آیت کے اندر جو ہے دفاع حدیث کا کتنا بڑا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو آواز دے دیں، اگر اللہ کے رسول کسی کو بلائیں تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہ کس کا حکم؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی حدیث کا حجیت ہونا پتہ چلتا ہے، فوراً قبول کر لو۔ اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہوں گا، میری اس بات کے کرنے سے پہلے جو بھی مجھے سن رہے ہیں اس پروگرام کو تیزی سے، اس کلپ کو جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس کو شیئر کریں، آپ فوراً کریں تاکہ یہ بات رافضیوں تک پہنچ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، فوراً آپ لوگوں تک پہنچائیں اس کو، ہو سکتا ہے کسی رافضی کی اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں تھے، صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب السنہ حدیث کا نمبر جو ہے 7366 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا ایتونی بالکتاب اکتب لکم لن تضلوا بعدی، کتاب لاؤ، قلم لاؤ، وصیت لکھ دوں، گمراہ نہیں ہوگا میرے بعد۔ اب وہاں پر کیا تھا، کچھ صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے اس بارے میں تھوڑی سی گہما گہمی ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلے انہوں نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، حسبنا القرآن، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ فوراً جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ بات جملہ جو ہے وہ ایسا کہا ہے کہ اس پر پوری شریعت لاگو نہیں ہوتی، تو فوراً انہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے کتاب اللہ کافی ہے، یعنی ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ کتاب اللہ کا اطلاق قرآن حدیث پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، قرآن کہتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں آواز لگائیں تو تم قبول کرو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی آپ جو ہے وہ قلم لاؤ اور آپ جو ہے وہ کوئی ایسی چیز لاؤ، طبق لاؤ، کوئی ایسا جو ہے وہ ہڈی لاؤ یا کوئی بھی چیز لکھنے والی لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی وصیت لکھوا دیتا ہوں جو کبھی بھولو گے نہیں یا کبھی گمراہ نہیں ہوگے، دونوں معنی صحیح ہے۔ وہاں پر علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، وہاں پر ابن عباس بھی تھے، وہاں پر دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے، سارے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کوئی بھی صحابی جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حکم کے مطابق جو ہے جا کر قلم نہیں دیا۔ اصل میں بات کیا تھی کہ صحابہ کرام کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری ایام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ دین کافی ہے جو باتیں آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول کی اس بات کے اوپر رافضیوں نے یہ اعتراض کیا ہے سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے کہا کہ جی عمر رضی اللہ عنہ نافرمان تھے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ نہ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ نافرمان تھے، نہ علی رضی اللہ عنہ نافرمان تھے، نہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نافرمان تھے، نہ کوئی اور صحابی نافرمان تھے، سارے کے سارے تابعدار تھے۔ بات یہ تھی کہ ان کی نیت یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں ہیں، آپ سے سب کو آرام کرنا چاہیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زور سے یعنی تشدید کے ساتھ حکم دیتے، لیکن دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اختلاف برپا ہو رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہذیان کا شکار ہو چکے نبی علیہ السلام۔ من ہم الذین یقولون، جن لوگوں نے یوں کہا، جو یوں کہتے ہیں کہ جن کو یعنی نبی علیہ السلام نے کو ہذیان کا شکار ہو گیا۔ من ہم کون ہے وہ لوگ؟
وہ لوگ صحابہ کبار صحابہ نہیں تھے، عمر رضی اللہ عنہ نہیں تھے، علی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، ابن عباس نہیں تھے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات سے، فتح الباری سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ تھے کہ جو نئے نئے صحابہ کرام نئے نئے اسلام لائے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہذیان کا شکار نبی پاک نہیں ہو سکتے، یعنی ایسی شکار کہ بیماری کے وقت بندہ مختلف قسم کی باتیں کہنے لگ جاتا ہے جو لا یعنی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو علم نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے محفوظ تھے، معمون تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آپ کی ہر بات کی، آپ کی قول کی، آپ کے فعل کی، آپ کے عمل کی، آخری وقت تک آپ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے یا آپ کے جسم مبارک سے کوئی عمل ہوگا، سب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ سعید بن معلہ کو آواز دی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے فوراً پھر حکم دیا کہ اللہ کی بات تم نے نہیں سنی کہ قبول کرو اللہ اور رسول کی بات۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین نافرمانی کرے علی رضی اللہ عنہ، کیسے ہو سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نافرمانی کرے، اور کیسے ہو سکتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے ان آیتوں کو پڑھا وہ نافرمان ہو سکتے؟ وہ نافرمان نہیں تھے۔ دراصل یہ رافضیوں کا شوشہ ہے۔ کسی جید صحابی نے، یعنی کسی کبار صحابہ نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی اسلام ہذیان کا شکار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نئے نئے لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا دین اسلام کے بارے میں، اس لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی، ورنہ کبار صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ دین اسلام محفوظ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسئلے پر مزید تفصیل سے بات کریں گے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ لَأُعَلِّمُنَكَ سورہ، کہ کیا میں تمہیں لَأُعَلِّمُنَكَ سورہ، کیا میں تمہیں ایسی سورت نہ سکھاؤں، ہی اعظم السورہ، کہ یہ بہت بڑی سور ہے، بہت بڑی سورت ہے یہ، فی القرآن، قرآن مجید کے اندر، قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے میں یہ تمہیں بتا دوں گا کہ تم مسجد سے جب باہر نکلو گے، ثم اخذ بیدی، پھر ہاتھ پکڑا، فلما اراد ان یخرج قلت له، جب آپ باہر نکلنے کا ارادہ کیا میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا، الم تقل، کہ آپ نے کیا مجھے نہیں فرمایا تھا کہ میں تمہیں کچھ سورت سکھانے والا ہوں؟ لَأُعَلِّمُونَكَ سورہ، لَأُعَلِّمُونَكَ سورہ، میں آپ کو ضرور سورت سکھاؤں گا۔ کہ آپ نے مجھے اللہ کے نبی یہ بات نہیں کہی تھی؟ یہ اعظم سورہ، یہ بہت بڑی سورت ہے قرآن مجید کی، فی القرآن، قرآن میں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، فرمایا ہی سبع المثانی، یہ سبع مثانی ہیں، والقرآن العظیم ہے، قرآن عظیم ہے یہ، الذی اوتیتہ، یہ وہ ہے جو مجھے عطا کی گئی ہے، جو مجھے دی گئی ہے، یہ سبع مثانی ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا، ایک روایت میں ابی بن کعب کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا، اور یہاں پر جو ہے ان کے بارے میں سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں سے سورہ فاتحہ کی رفعت پتہ چلتی ہے، کتنی بلند ہے یہ سورہ فاتحہ۔ عالمین نے پورے سمندر کو کوزے پہ بند کر دیا، پورے قرآن مجید کی جو ہے تشریح سورہ فاتحہ کے اندر اللہ عز و جل نے کر دی۔ اللہ اکبر۔ واضح رہے کہ سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کن وجوہات کی بنا پر کہا جاتا ہے، اکثر لوگ جو ہے نہیں جانتے۔ نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، مکے میں بھی مدینے میں بھی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ سورہ معوذتین جو ہیں، قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس، ان کا بھی نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، مکے میں بھی اور مدینے میں بھی۔ مکے میں بھی ہوا، مدینے میں بھی ہوا۔ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ پر دوبارہ یہ فلق اور ناس نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول ان کو پڑھے، ان صورتوں کو، اور ان صورتوں کو پڑھنے سے سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ نبی صلی پر سحر ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحر کی حدیث کیا نعوذ باللہ ضعیف ہیں، کیا جعلی روایات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہوا تھا تو کتنا اثر ہوا تھا اس کے سحر کا، اور کن کن منکرین حدیث نے سحر کا انکار کیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سحر کی احادیث قرآن کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ ہم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کے اندر تفصیل سے اس کو پڑھیں گے، اور نکات لکھواؤں گا میں آپ کو اس پر انشاءاللہ الرحمن۔ نعم، تو ایک تو یہ ہے کہ وجہ کہ اس کی جو ہے نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بڑے جامع انداز سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، اسی لیے اس کو ثنا بھی کہا گیا ہے، اور اس میں ثنا بیان کی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ صورت امت محمدیہ کو استثناء خصوصی طور پر عطا کیا گیا ہے، اس لیے اس کو مثانی کہا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے مثانی خواہ تثنیہ سے ماخوذ ہو یا ثنا سے یا استثناء سے اس کو بنایا گیا ہو،
ہر اعتبار سے اس صورت کی جو ہے اس کے اندر بہت بڑی تخصیص موجود ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو ہے ان کو بتایا تھا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جو 7، ایک تو یہ کہ سبع مثانی ہے، 7 آیتیں اس کی. اب پوری امت یہ مانتی ہے کہ بخاری شریف کی 7 آیتیں ہیں، لیکن تعین کے اندر اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک یہ 7 آیتیں بنتی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے، پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا لگے. تو اس طرح سے وہ 7 آیتیں کرتے ہیں. بعض محققین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے جو ہے مجموعہ فتاوی کے اندر بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس کے اوپر. فمن شاء فلیرجع ہناک، جو چاہتا ہے اس کو دیکھے جا کر مجموعہ فتاوی کے جو ہے کتاب و تفسیر، یعنی مجموعہ فتاوی جو ہے آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی صرف فتاوی نہیں ہے، ان میں امام ابن تیمیہ کے مضمون، امام ابن تیمیہ کے جو ہے وہ مختلف قسم کی کتابیں، امام ابن تیمیہ کے مختلف قسم کے لٹریچرز، وہ ساری چیزوں کو تقریباً جو ہے اس مجموعے کے اندر جمع کیا گیا ہے. اور اس مجموعے کی تقریباً جلدیں بنتی ہیں 37 والیومز ہیں اس مجموعے کے. اور اس میں بہت ساری کتابیں، بہت سارے ان کے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آرٹیکلز، امام ابن تیمیہ کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی کتابوں کو شامل کیا گیا ہے. تو اس طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بڑی تفصیلی بحث ہے. وہاں پر میں نے خود نے الحمدللہ پڑھی ہے. اور امام ابن تیمیہ نے یہ موقف بتایا ہے کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہتا ہے کہ تمام صورتوں سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ صورتوں کے آداب میں شامل ہے. لیکن میری ناقص ایک تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے، کیسے یہ سورہ فاتحہ کا جز بنی، کس طرح سے، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے آپ سے، لیکن اپنے وقت پر ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات ذکر کرنی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب غیر المغضوب علیہم والضالین آمین، کہ باب یعنی اس بات کی تفسیر کا کہ غیر المغضوب علیہم والضالین کا کیا معنی ہے اور اس کی تفسیر میں کیا ہے. حالانکہ اس کی جو تفسیر جو ہے دراصل آپ یوں سمجھ لیں کہ امام ترمذی، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تفسیر ذکر کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم والضالین سے مراد کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد یہود اور نصارہ ہے. یہاں سے مراد کون ہے؟ یہود اور نصارہ ہے. لیکن امام بخاری نے اس کی تفسیر میں یہ نقل نہیں کیا. اب وجوہات کیا ہیں اس کی؟ بہت ساری وجوہات اہل علم نقل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث امام بخاری کی شرائط پر نہ ہو، اسی لیے امام بخاری نے یہاں پر ذکر نہیں کیا. لیکن یہاں پر امام بخاری جو ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین فمن وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صاحب فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی آمین موافقت کر جائے گی فرشتوں کی آمین سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب پہلا تو یہ کہ علامہ عینی نے بڑی عجیب سی بات کہی. وہ کہتے ہیں یہاں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں پر امام بخاری جو یہ حدیث لاتے ہیں نا، یہ جو یہاں پر لائے باب کہتے ہیں تو یہ محل نظر ہے، یہاں اس کا کوئی موقع نہیں بنتا. بلکہ یہ حدیث تو لانی چاہیے تھی ان کو کتاب فضائل کے اندر لانی چاہیے تھی، فضائل قرآن میں. لیکن بات یہ کہ یہ علامہ عینی کا جو اعتراض ہے یہ محل نظر ہے. خود حنفی علماء نے قبول کیا ہے، احناف نے قبول کیا ہے کہ ان کے یہ محل نظر ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضروری نہیں کہ تفسیر کے اندر ہر وہ چیز لائیں گے جو اس کو تفسیر کو اور ہر آیت کو پورا کرے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو اس کی تفسیر اس کی فضیلت کے اوپر نکل رہی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ بھی یہ تفسیر ہے. اب دیکھیں نا، غیر المغضوب علیہم والضالین پر آمین کی تفسیر لا رہے ہیں نا، یہ تفسیر ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے غیر المغضوب علیہم والضالین کہی تو مد بہا صوت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو بلند کر لیا، آمین. صحابیات فرماتی ہیں کہ ہم
نمازیں پڑھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے، آپ آمین کہتے تو ہمیں پیچھے آواز آتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے آمین کہتے، صحابہ اکرام آمین کہتے تو مسجد گونج اٹھتی تھی آمین کے اس پر۔ اور جو روایت احناف پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی اور پس کر لیا، ایک تو بات یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری بات ہے صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے آمین کہی اور پس کر لیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آمین کہی یعنی دل میں کہی تو پھر صحابی کو کیسے پتہ چلا؟ ایسے بہت ساری اس کے اندر اور علتیں بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان علتوں کو ذکر کریں گے۔ لہٰذا یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ جی جس نے امام غیر مغضوب علیہم الضالین کہا تو وہ آمین کہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے تو اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے صحیح بخاری سے 4475 حدیث آج الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے، اور 4474 حدیث ہم نے پڑھی ہے۔ یہ 2 حدیثیں اور کچھ قانون کی اور کچھ ضابطے کی باتیں اور کچھ شرائط کی باتیں ہم نے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب اور سنت کا فہم دے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں 5 منٹ تک ابھی انشاءاللہ 5-10 منٹ تک آن لائن ہوں، نماز کا ٹائم ہونے والا ہے عشاء کا، آپ کی باتوں کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ استغفر اللہ العظیم الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ۔ میرے خیال سے ساتھیوں کا کوئی سوال نہیں ہے، دعا میں یاد رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔